اس مجلس دا چراغ مجلس صحابہ مسجد نبی دے وچ بپا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام حجر انور دے وچ تشریف فرما ہن اور حضور دے صحابہ مسجد نبی دے وچ بیٹھے ہن اور صحابہ دا عنوان گفتگو ہے کہ اللہ دا ذکر کرندے بیٹھے ہن، اللہ دا شکر ادا کرندے بیٹھے ہن اس بات تے کہ اللہ نے اپنا محبوب سا کو عطا فرمایا کہ بولا اگر کہیں دا جلسہ اچھا تھی ونجے انہاں کو اچھی تقریر کرن والا خطیب مل ونے اور انہاں کو سونی انداز نعت پڑھن والا نعت خان مل ونے تو ان دے ذکر مہینے تک لوگاں دیاں زبانہ دے ہوندن کہ یار نعت خان نے کیسا آیا ہے، خطیب نے کیسے چھوڑا ہے۔ اگر کہیں کو اچھا خطیب مل ونے اچھا نعت خان مل ونے تو ان دے تذکرے تا مہینے تک چل دے ہیں تو جنہاں کو محمد عربی ملا ہو سی انہاں دی زبان تے حضور دا تذکرہ کیوں نہ ہو سی، انہاں دا موضوع کیوں نہ ہو سی۔ مسجد نبی دے وچ بیٹھن اور حضور حجر انور دے وچ ہیں، حضور اتو اٹھن مسجد نبی دے وچ ہیں، فرمانے ما اجلا سکوں صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے، تھوڑے باور دا مقصد کیا ہے، یہ جلسہ کیسا ہے؟ صحابہ نے عرض کی تھی جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومنّا علینا۔ حضور اسا اس وقت بیٹھے ہیں، یہ جلسہ اس وقت منعقد کیتا ہے، سارے باور دا مقصد ہے کہ اسا اللہ دا ذکر کرندے بیٹھے ہیں، اللہ دی حمد بیان کرندے بیٹھے ہیں اس بات دے ہوتے کہ مالک نے ساکو ہدایت دین دیتی ہے، منّا علینا بیکا اور سارے ہوتے احسان کیتا ہے بیکا آپ کو عطا فرماتی۔ اسا اللہ دا شکر ادا کرندے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے اپنا محبوب ساکو عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ حضرت حسان بن ثابت دی بولنی سننا چاہو، آپ فرماتے ہیں منّا علینا ربنا اذ بعث فینا محمدا، سارے رب نے سارے ہوتے احسان کیتا ہے کہ ساکو محمد عربی عطا کر چھوڑے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ حضور نے فرمایا صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ صحابہ نے عرض کی تھی حضور اسا اللہ دا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے اپنا محبوب سا کو عطا کیتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا صحابہ قسم چاہندے ہوئے تو میرا محترم میں محل قسم دا نہ ہے تو آدھے کل کو بندہ آکے پوچھ گندہ ہے کہ قبلہ کیوں بیٹھے ہوئے، تبردستہ آکسو کیسا ملاد رسول چاہے بیٹھے ہیں، ذکر مصطفیٰ دی خاطر ہے بیٹھے ہیں۔ تو صحابہ کو حضور نے پوچھا کیوں بیٹھے ہوئے، عرض کی تھی حضور ایسا اللہ دا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں، اللہ نے اپنا محبوب سا کو عطا کیتا ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ قسم چاہندے ہوئے تو صحابہ نے عرض کی تھی جی حضور ایسا قسم چاہنے ہیں، ایسا حلف دینے ہیں۔ صحابہ نے باقاعدہ قسم دیتی، حضور نے حلف گیدہ، جب حضور نے حلف گن گیدہ تو صحابہ دے چہریاں تے پریشانی دے آثار ہیں کہ حضور نے سارے کل قسم کیوں گیدی ہے، مسجد وچ بیٹھے ہیں ایسا کوئی اڑتا نہیں مارا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تواڈے قول دے اوتے میں کوئی شک نہ ہے، اصل معاملہ ہے کہ تسا مسجد وچ بیٹھے آوے میں حجر انور دے وچ آمی، عطانی جبریل علیہ السلام، میرے کل جبریل امین حاضر خدمت تھی ہے اور میں کو آکے خبر دیتی سی فاخبرانی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، محبوب ذرا باہر نکل کر دیکھو آپ دے صحابہ دے اس عمل دے اوتے اللہ فرشتیاں دے وچ ناز کریندا ہے۔ تو کیڑا سونا عمل ہے جن دے ہوتے اللہ فرشتیاں دے وچ ناز کریندا ہے، وہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ تو قبلہ اللہ دی رحمت تو بعید نہیں کہ مالک آج بھی فرشتیاں دے وچ آکھ دے وے کہ دیکھو 1500 سال تھی گئے ایک نعمت دیتی ہمیں اتنے تک قدردان نکلے ہیں، آج بھی اکٹھے ہو کے میرے محبوب دا ذکر کریں دے بیٹھے ہیں۔ میں نے کتب دے وچ پڑھا کہ 12 نبیاں نے اللہ دی بارگاہ دے دعائیں منگیاں، آرزو کی تھی یا اللہ سا کو نبی نہ بناویں ہاں اپنے آخری نبی دا غلام چا بناویں۔ میں کہتے ربنا وبعث فیہم رسولا، میرا مالک اس سونے کو مبعوث ہی فرما دے جن دے انتظار دے وچ میری اکھی بڑھڑیاں تھی گئی ہیں، بیاد مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں ان دا پتہ بھی دسا دینا آمن والے دا نام بھی دسا دینا، وہ جس کے ذکر پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے، نبی عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آئے
آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا نہ دانم آنگل خندہ چی رنگ کو بودارد کہ مرغ ہر چمن آرزو ادارد ہر کوئی انتظار چھئی نستورہ رہب انتظار چھئی تبہ ہم یری انتظار چھئی بحیرہ رہب انتظار چھئی رسول انتظار چھن نبی انتظار چھن اور آمن والے نبیوں جا خبرہ کھڑے دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو واضح نصیحت کرنے دے گھنے لیکن نستورہ رہب نے پچھلے کتاباں نے وچ پڑھا ہے کہ اللہ دے آخری محبوب جڑے دنیا دے آمنے انہاں دا غزر شام دے رستے دو تھیمنے تا نستورہ رہب نے شام دے رستے دے ہوتے ایک کلی بڑھا کے دی اور صبح دی نماز دے بعد صبح دے بعد اس مکان دی چھت تے بہنے دے اور حجاز دے طرفوں جڑے قافلے آندے رانے ہننا انہاں قافلے کو تک کے دیتا رانا ہے ایک دیوار نہیں مہینے نے کچھ سال گزر گئے کہ محبوب دے انتظار دے وچ بیٹھے شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئے سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ خلافت حق جاریہ یا تارے ختم نبوت زندہ باد تارے ختم نبوت زندہ باد اللہ اکبر تو نستورہ رہب صبح تو گن کے شام تک حضور دے انتظار چاہتا ہے لیکن ایک دیوار مکان دی چھت تے بیٹھے اور جلدی دل دھرک مار کے تلے لاندے غلام حیران تھی گنگر سارے سرکار دا وصیفہ مقدر تنی شام تو پہلے اندھیرا تھی میں نے ول مکان دی چھت تو تلے لاندے یہ کو کیا تھی گئی ہے آکر لگا کہ آج جلدی کرو دعوت دے اہتمام کرو اس سامنے قافلہ آندہ بھی ہے انہاں قافلے والا کو میں دعوت کمامنی انہاں دی ضیافت کرنی ہے کھانا کمامنا ہے اللہ اکبر قافلے والے بھی آگئے تو انہوں کو ان کے پیغام دیتا گیا کہ آج تسا ساڑے کل کھانا کھاسو مسافر کو اگر کھانا ملونے وہ کو بھی کیا چیز چاہیے دی وہ کو خوشی دینی ہے لیکن وہ لوگ پریشان ہیں کہ پہلے بھی گزر دے ہسے لیکن ایک نے سلام ہی نہیں کیتا پانی تا پانی روٹی تا روٹی پانی بھی نہ پچھائی لیکن آج کو کیا تھی گیا ہے ان دے کنیسے دے نال ایک بہت بڑا درخت ہے ان دی چھان دے تلے سارے لوگ آگے بہ گئے کھانا تیار تھی گیا نستورہ رہب تمام لوگوں کو آکے ملتا ودے لگتا ہی میں ہے کہ جی میں کہیں دی تلاش ہے چوگے آخر دیاکھن لگا قافلے والو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اچھا کہ نعرہ حیدری اللہ اکبر قافلے والوں تو نہ کوئی بندہ رہتا نہیں گیا انہیں کہ نہیں ایسا سارے آگے ہیں لیکن ایک نو عمر لڑکا ہے وہ کو سامان دے نال بلا ہے میرے استاد سے فرمیندے ہونے آنے کہ وہ کیسی برات ہے جڑی دولہے کو چھوڑ کے آگے گھوٹ کو بلا کے برات کلی آ گئی ہے یہ تو پہلے بھی گزرتے ہیں وہ کنی روٹی نہیں پوچھی سلام نہیں کیتا وہ پانی تک نہیں پوچھا جس محبوب دے صدقے وہ کھانے دا اہتمام کی تھی گڑے وہ کو دور بلا کے ہیں جب حضور کو گھن کے ہیں تو وہ جلے درخت دے تلے جتنی چھاں ہی بھئی اتنے بندے بیٹھے ہیں تو حضور آ کے دھوپتے بہ گئے بس حضور دے دھوپتے بہمن دی دے رہی درخت نے اپنا سایہ حضور دے پلٹ کر نستورہ رہا بگا وقت کے حضور دا حق چند ہے آدھے حاضہ سید المرسلین لوگوں رسولان دے سردار ان پہ تو نبی انتظار کریں دے رہے رسول انتظار کریں دے رہے آمن والے نبی دیاں خبرہ بھی دیں دے رہے تے دعائیں بھی منگ دے رہے یا اللہ سادے ہوندے کو مبوض فرما جا اصل ہوں دی زیارت کر گئے نو اللہ اکبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضح و نصیحت کریں دے کریں اپنے غلامہ کو فرمانے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد کہ لوگوں میں تو کو خوش خبری دینا ایک ایسے رسول دی جڑا میرے کل بات دے وچا سی آپ تے غلامہ نے آکا کہ حضرت جس نبی دے قصیدے تسا پڑھتے کھڑے ہوئے جس نبی دے سیرے اور ناتا تسا آدھے کھڑے ہوئے کیا تو آدھے کل افضل ہے بیا تا قبلہ ہر مرید عقیدہ ہے کہ میرا پیر سب تو افضل ہے اور ہر شگرد ذہن رکھ دے کہ میرے استاد ورگا استاد کوئی نہیں ہر بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ میرے باپ تو اچھا کوئی باپ کوئی نہیں میرے باپ ورگا کوئی کہہ نہیں اور ہر اونچی دا عقیدہ ہوندہ ہے کہ میرے نبی تو افضل کوئی کہہ نہیں وہ تا بدبخت لوگ ہیں جنہیں نبی بھی منیندن تے والعیب جوئی بھی کریں محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندہ اصل منافق جانی ہے حسنوں وہ چھوٹے پیار جتا ہوندہ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماؤندہ آزم جتے دل لگ جاوے اٹھے عیب نظر نہیں آتا
کہ جتا عیب ہووے بھی نہ جتا عام دنیا دار دے نال اگر محبت تھی گئی ہے لکھاں عیب ہونے لوگاں دے وچ لیکن عیب نظر نہیں آندا خلقتا مبرأ من کل عیب اللہ نے محبوب کو عیباں تو پاک پیدا فرمایا سبحان اللہ کاننا کا قد خلقتا کما تشاء کہ جی حضور چاہندے ہن اللہ نے محبوب کو اوے تخلیق کیتا رومی علیہ رحمہ کو اللہ تعالیٰ نے ملکہ عطا کیتا ہے کہ آپ بہت بڑی حقیقت کو بہت بڑی کہانی کو سادے جے لفظاں دے وچ بیان کریا لینے ہیں اور آپ جان دے کہ لیلہ دا اس ٹائم ایک ہوکا ہے پیا جڑا قیس ہے نا مجنو انہاں نا قیس ہے پیا حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ دا دور جڑا ہے انہاں دا خلافت دا معاملہ چلدا پیا ہے تاکہ بندے نے مان کے قیس کو آکا تو شہزادہ بھی ہیں پڑھا لکھا بھی ہیں کہ تو دسا کہ حقدار کون ہے خلافت دا حقدار حضرت امام حسن ہیں یا وال حضرت امیر معاویہ ہیں تا اس قیس نے آکا کہ نہ او حقدار ہے نہ او حقدار ہے میری لیلہ حقدار ہے لیلہ تے نظر پئی دل دے بیٹھا ٹھوکر لگی دنیا بھول گئی ہے تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے تو نے وعدہ کیا بچھنے گے نہ ہم تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے اللہ نعرہ حیدری اے شہزادہ ہے لیکن لیلہ دی محبت سب کچھ کھو بیٹھے بادشاہ نے لیلہ کو شدوا گیتا گفت لیلہ را خلیفہ کان تو ہی کس تو مجنو شد پریشان ہوگا بھی از دیگر خوب آفزو نیستی بادشاہ کا لیلہ تیرے کل تا زیادیاں خوبصورت میری محلے کم کرن والیاں لونڈیاں ہیں نکرانیاں ہیں تو اتنی سونی تک ہوئے نہیں کالے رنگ دی عورت ہے لیکن ایک شہزادے کو حواس باختہ کر دیتا ہے اپنا کو بیٹھا ہے بالکل مجنو تے دیوانہ تھی گئی ہے گفت خامش تو مجنو نیستی لیلہ نے کہا بادشاہ چپ کروائیں تو کو مجنو تک ہوئے نہیں دیدائے مجنو اگر بودے تورا از دو عالم بے خطر بودے تورا اگر تیری اکھ مجنو والی ہو گیا تو ول تمہیں کو دیکھیں ہاں تو ہوش دارو لیک مجنو بے خودست در طریق عشق پہ داری بدست تو ہوش والا ہے اور مجنو ہوش کو چھٹی دے کے آئے اس گلی دے جڑا ہوش دی پونجی گن گیا ہوئے وہ کو سودا نہیں ملدا تو رومی نے نتیجہ یہ کڈے اگر لیلہ کو دیکھنا ہے اکھ مجنو دی چاہی دیئے اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہے اکھ صدیق اکبر دی چاہی دیئے سبحان اللہ اور اقبال نے ایک قدم ود کے گال کی دیئے اگر مان آئے حرفم کنی تحقیق اگر بنگری بادید آئے صدیق اگر قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی سبحان اللہ اقبال ہے اگر میں اپنے لفظاں دی تحقیق کراں اور اپنے الفاظ دے معنی دے اتر ونجا اور صدیق اکبر دی نظر دے نال دیکھاں وال دل دی طاقت بھی حضور لگ دے ہیں جگر دی قوت بھی حضور لگ دے ہیں کہ خدا تو پیارے محبوب بھی حضور لگ دے ہیں اللہ تو بھی زیادہ پیارے محبوب لگ دے ہیں اور میں کو ڈر بھی لگ دے کہ علماء فتوہ یا آج کل فتوے بڑے عام ہیں بے ایک گال دیوے سی فتوہ ٹھا تھیں دے انہی میں تحقیق اور تفسیر کر چھوڑا اقبال آدھا کہ اللہ تو زیادہ پیارا بھی میں کو حضور لگ دے وجہ کیا ہے اقبال آدھا سامے ذرا میری گال کو سن جب تو نماز پڑھ دیں پہلے قیام کرینے نا ور رکوع کرینے ول سجدہ کرینے آخر دے وچ کیا دے السلام علیکہ ایوہ النبی اے نبی تو جو تے سلام ہوئے تو آدھی ذات نے خدا دی چوکھڑ تک پہنچا دی جس محبوب نے رب تک پہنچایا ہے اسا کو پیارا کیوں نہ لگے نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی تیری راہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا تو حضور دی عمر تو پہلے تا ظلمت ہے اندھیرا ہی پیا لوگ تا بتوں کو سجدہ کرن والے ہیں درختوں کو پوجن والے ہیں یہ تو حضور نے آ کے دسایا ہے تو درخت کو سجدہ کریں یہ تو تیرے نوکر ہے انگلی دا اشارہ کیتا ہے درخت سجدے کریں دا ہویا حضور دی خدمت حاضر فرمایا تو سورج دی پوجا کریں یہ بھی تیرے انگلی تے نچن والیاں چیزاں ہیں حضور نے انگلی دا اشارہ کیتا سورج عصر دے وقت واپس آیا حضور نے فرمایا تو چندر کو خدا منے معبود منے انگلی دا اشارہ تھیا چندر دو ٹکڑے تھی گیا پتھر کو معبود منے اللہ اکبر پتھر کو معبود منے حضور نے اشارہ کیتا پانی تے ترتا بھی آندے تے کلمہ بھی پڑھتا اور اقبال اعلی حضرت بولے فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے اگر حضور نہ آندے
تو سب کو پتہ ہی کہ خدا کون ہے. انسان کو تو خود شناسی نہ آئی. یہ تو اللہ دے محبوب نے آ کے خود شناسی بھی عطا کی دی ہے اور خدا شناسی بھی عطا کی دی. لیکن ایسا ایک ایسی ذات کو من گئے ہیں کہ جڑی دیکھن دے وچ بھی نہیں آندی, چھوڑ دے وچ بھی نہیں آندی, آواز بھی نہیں آندی. انسان آتی ہے کہ دیکھ کے منیندہ ہے. خو کرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر, بن دیکھے خدا کو پھر کوئی مانتا کیوں. انسان تو دیکھ کے منن دا دی ہے. لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا. موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے آگا ہی اسا رب کو دیکھ سو دول بنے سو, لیکن اسا ایسے رب کو مان گیتا ہے, ایسی ذات کو مان گیتا ہے جا کو ڈٹھا بھی کون سے, جا کو چھوا بھی کون سے, جڑا سامنے بھی نہیں آیا. اسا کیویں مننا ہے؟ فیض پہنچا ہے رضا احمد پاک کا, ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے. اتنا کامل عقیدہ. گرمیاں دا روزہ ہوندا ہے, وضو کرن بانے ہیں, کوشش کرنے کہ پانی دا قطرہ اندر نہ ونے. کیوں؟ میرا رب میں کو دے دے. یہ یقین ملے تا محمد عربی دی چوکھڑ. آقا کریم علیہ السلام مسجد نبی تو بہر ہے, سفر کرنے کھلے میدان پہنچے. ایک شخص جنا نا سوا ہے, گھوڑا گن کے ویندا بھی ہے. حضور نے فرمایا سوا گھوڑا بھی چینا ہے؟ ادھے جی میں بھی چینا. غیر مسلم ہے. تو حضور نے فرمایا قیمت دسا. وہ قیمت دسا. حضور نے فرمایا 2 منٹ روک, اسا ہنے قیمت چاہ کے آندے پہ. تھوڑی دیر دے بعد جب حضور اٹھے گئے, ایک کافر یہودی آگئے, آدھے سوا گھوڑا بھی چینا ہے. وہ آدھے کہ میں مسلمانہ دے نبی کو ویچی گانا. کتنے پیسے ہیں؟ اتنے پیسے ہیں. وہ آکے یار میں تو کچھ زیادہ پیسے دینا, تو میں کو دے دے. وہ آکے یار میں ویچی گانا. وہ آدھے کہ مکر وان. وہ کہا ٹھیک ہے, پیسے دی لالچ جا کے مکر گیا. حالے ان دی گال تے تھی دی بھئی ہے. تو حضور بھی پیسے گن کے آگئے. جب حضور نے پیسے دیتے, وہ کہا میں گھوڑا ویچا ہی کوئی نہیں. حضور فرمائیں کہ تسنال سودا کیتا ہے, انہیں زبان تھئی ہے, معاہدہ تھی ہے, گال تے تھئی ہے, تائیں دا سا پیسے چاوڑ گئے ہیں اور تو انتظار اچ کھڑا تھی گئے. وہ کہ میں ویچا ہی کوئی نہیں. نزادی کیفیت بن گئی, لوگ جمع تھی لگ گئے, ایک ہجوم کٹھا تھی گیا. ہون سوا پریشان نہیں. اگر مجمع تے گال آ گئی تو دنیا تا صادق بھی نہ کو آدھی ہے تو امیر بھی نہیں. اگر لوگوں دے فیصلہ آ گیا تو لوگوں ساری نہیں بننی. میری گال تے یقین نہ کرے سن, انہاں دی گال تے یقین کرے سن. وہ اپنی جان بچاون دی خاطر رکھے کہ تہاڈی شریعت دے وچ اگر ایک کیفیت جویں ساری بن گئی بن ونے, تصفیہ دی صورت کیا ہے؟ مسئلہ حل کیویں تھی سی؟ آپ نے فرمایا ول یمین علی من انکرا, کہ جڑا بندہ گنن والا ہے وہ گواہ پیش کرے دو, یا اگر انہیں کل گواہ کو نہیں تب یا قسم چاہ دے وے. ہن سواد ہے کہ یا تسا گواہ پیش کرو نہ تے میں قسم چاون کو تیار ہاں. جڑا پہلے جھوٹ بولی کڑے کو قسم کڑی اوکھی لگدی پئی ہے. ہن قسم کون چاہے؟ قسم کتے ضروری ہے کہ جڑا بندہ گواہی دے وے کہ اون کتے ضروری ہے کہ موقع تے ہوے یا لیدا کھڑے ہوے یا سندا کھڑے ہوے یا تو کوئی بندہ بھی موقع تے نہ آئی. ہن لوگ پریشان ہیں کہ گواہی کیویں دیمو. اتنے تک حضور دے صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری آ گئے. صفاں چریندے ہوئے اگاں ودن پوچھنا کہ نے کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے دسایا کہ حضور نے اندے کل گھوڑا گھدا ہے, حضور پیسے چاون گئے, اے مکر گیا, گھوڑا حضور کو نہیں دیندا. تو ایک گواہی منگدا ہے. حضرت خزیمہ کہ تو گواہی منگدا ہے؟ وہ کہ جی. فرمایا نے میں گواہی دینا کہ میرے محبوب نے تیرے کل اتنے پیسے اندر وچ گھوڑا خرید کیتا ہے. جڑا موقع تے موجود نہ ہے اس نے گواہی دے دی تھی. اون جان چھڑائی, پیسے گدے, گھوڑا دے کے چلا گیا. کو پتہ ہی میں پھنس گیا. جلو واپس چلا گیا, مجمع چھٹ گیا, لوگ چلے گئے. حضور نے کہا خزیمہ میری گال سن. قریب آ گیا. حضور نے فرمایا خزیمہ تو موقع تے بھی نہ ہاں, سنتا بھی نہ کھڑا میں, دیدھا بھی نہ کھڑا میں, تے گواہی کی میں دیتی ہے. ہن جواب سنو حضرت خزیمہ کا. آدھن حضور ایک گھوڑا کیا لگتا ہے تو ہاری زبان تے یقین کر کے سے رب دی گواہی نہیں دیتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اسا رب کو ڈٹھا ہے, سارے کو فرشتہ آیا ہے یا رب دی آواز ہے. تسو فرمایا نا رب ہے. اسا تہاڈی گال تے تہاڈی مبارک زمان تے یقین کر کے اسا رب کو ایک مان کیتا ہے. یہ گھوڑا کیا لگتا ہے؟ فیض پہنچا ہے رضا احمد پاک کا, ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, آپ جاریہ حیدری, جشن میلاد النبی زندہ باد. راجوی سون. سبحان اللہ. میں اور آپ اگر اللہ کو ملنا چاہوں,
اللہ دا قرب حاصل کرنا چاہوں تو والسا کو کیا کرنا پوسی دسو؟ کیا میں مغرب والے پاسے ونجا یا میں این پاسے ونجا یا شمال جنوب کیڑے پاسے ونجا یا میں پوڑی لا کے آسمان تے چڑھ ونجا؟ رب دا قرب حاصل کرنے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے قرآن نے فرمایا اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، حبیب میرے بندے میں رب دی تلاش میں رب کو گلیندے گلیندے تو ہاڑے تک آ گئے، آون والیاں کو فرما دے وہ اللہ دور کو نہیں اللہ نیڑے ہے۔ ہاں سبحان اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حبیب میرے بندے میں رب دے قرب وچ میری تلاش دے وچ میں کو گلیندے گلیندے تو ہاڑے تک آ گئے۔ علماء نے فرمایا اتنا کل مقدر مننا کو صفات تاکیبیہ دے بعد آئے فقل انی قریب، حبیب میرے بندے میں کو گلیندے گلیندے تو ہاڑے تک آ گئے، آئے فقل انی قریب آون والیاں کو فرما دے وہ کہ آ گئے وے تو رب نیڑے ہے رب دور کو ہے۔ ہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ لیکن صوفیاء نے تو سیدھا رستہ دسایا، جڑے صوفی ہوندے نا وہ شارٹ کٹ گال کریں دے، وہ ادھر کے کل مقدر منن دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ حبیب میرے بندے میری تلاش تو ہاڑے تک آ گئے، حالے بھی میرے کل دور ہیں، جب تہاڑے تک آ گئے حالے بھی میرے کل دور ہیں۔ خضر بتلائے تو کیوں کر بتلائے، اگر ماہی پوچھے کہ دریا کہاں، مچھلی سمندر ٹبی مارے تے سر کٹ کے کسی دسا وہ دریا کتنا ہے۔ جب مصطفیٰ کل پہنچ گئے وے تو یقین منو خدا کل پہنچ گئے۔ وہ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جن کی ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا بقا نہیں۔ یہ جڑا سون چلیں نا لوگ انہاں دا سا کوئی پتہ لگتا ہے کہ کیویں چلیں بیٹھے، مہربانی کی کرو، ٹھیک ہے نا؟ پوری چیز دا سا کو پتہ کہ ان دے بٹن کیڑے ہیں، ان دے نا کیا ہیں، ان دی بیس کتا ہوندی ہے، ڈیلے کتا ہوندا ہے، ہر شے دا پتہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، روئے چاہ کے نعرہ حیدری۔ وآخر دعوانا